رانا ثناء اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے باعزت اور معتبر لیڈر ہیں۔ یہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کے پسندیدہ ہیں اور یہ دونوں ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے حکم پر اینٹی نارکوٹکس فورس نے 1 جولائی 2019 کو رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن کا کیس بنایا تھا اور شہریار آفریدی نے قومی اسمبلی میں حلف دیا تھا یہ کیس درست ہے اور میں اس کا ویڈیو ثبوت بھی دوں گا، مگر یہ کیس بعد ازاں جھوٹا ثابت ہوا اور رانا ثناء اللہ 6 ماہ جیل میں رہ کر ضمانت پر رہا ہو گئے۔ یہ مقدمہ آج بھی چل رہا ہے۔ بے شک یہ سیاسی مقدمہ تھا اور اس میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آج رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ ہے، لیکن کیا رانا ثناء اللہ کو آج وزیر بننے کے بعد اینٹی نارکوٹکس فورس بند کر دینی چاہیے؟ آپ کا جواب یقیناً نہ ہوگا۔ نیب نے 11 دسمبر 2018 کو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو پیراگان ہاؤسنگ اسکیم میں کرپشن پر گرفتار کر لیا۔ ان پر 76 متاثرین کے ساتھ فراڈ کا کیس بنا۔ ہاؤسنگ اسکیم کا ایک اہلکار کیسر امین بٹ خواجہ برادران کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ خواجہ برادران اس کیس میں 15 ماہ جیل میں رہے۔ نیب الزامات ثابت نہ کر سکا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر نے 20 جولائی 2020 کو خواجہ برادران کے حق میں 87 صفحات کا انتہائی تگڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ یہ فیصلہ نیب کے خلاف وائٹ پیپر تھا۔ جج صاحب نے فیصلے میں نیب پر سیاسی جوڑ توڑ، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ظلم کا الزام بھی لگایا۔ ہم احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، سید خورشید شاہ، فواد حسن فواد اور راحت چیمہ کی مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی سابق حکومت کے احتساب کا نشانہ بنے اور طویل جیلیں، مقدمات اور خواری برداشت کی، اور نیب 4 سال کی انکوائری اور کارروائی کے باوجود اپنی ہی عدالتوں کو مطمئن نہیں کر سکا۔ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز پر بھی 16 ارب روپے کی کرپشن، منی لانڈرنگ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمات بنائے گئے۔ میاں شہباز شریف 2 مرتبہ 11 ماہ نیب کی حراست میں رہے، جبکہ حمزہ شہباز 20 ماہ جیل میں رہے۔ یہ مقدمات آج بھی چل رہے ہیں۔ نیب نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں باقاعدہ سزا بھی دلوائی، اور نیب نے آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کے چیئرمین انور مجید پر 35 ارب روپے کی کرپشن کا الزام بھی لگایا، اور یہ کیس بھی ابھی تک عدالتوں میں خوار ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ان تمام نالائکیوں، سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی انتقام اور ظلم زیادتی کے بعد نیب اور FIA کو بند کر دینا چاہیے؟ اور کیا ملک میں احتساب کا کوئی محکمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہاں تو پھر پولیس پوری دنیا میں بدنام ہے۔ عدالتیں بھی بعض اوقات غلط فیصلے کر دیتی ہیں۔ پوری دنیا میں ججز بک بھی جاتے ہیں اور یہ نفرت اور محبت سے متاثر ہو کر بھی فیصلے کرتے ہیں۔ تو کیا پھر پولیس کا محکمہ اور عدالتیں بھی بند کر دینی چاہیے؟ دنیا بھر کی پارلیمنٹس بھی غلط فیصلے کر دیتی ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ نے 2003 میں جنرل پرویز مشرف کو وردی میں صدر تسلیم کر لیا تھا، اور پارلیمنٹ نے جنرل پرویز مشرف کے تمام فیصلوں LFO کے ذریعے قانونی حیثیت بھی دی تھی۔ تو کیا ہمیں اس کے بعد پارلیمنٹ کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا؟ اگر تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر نیب کیوں؟ کیا نیب کے چند سیاسی جوڑ توڑ یا غلط انکوائریز کے بعد یہ ادارہ بند ہو جانا چاہیے؟ حکومت کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ حکومت نے 9 جون کو پارلیمنٹ سے نیب کا ترمیمی بل پاس کرا لیا۔ میں ماضی میں نیب کی کارروائیوں کا ناقد تھا۔ راحت چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے بیوروکریٹس نیب گردی کی خوفناک ترین مثالیں ہیں۔ ان کے خلاف زیادتی کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا بند کر دیا تھا، لہٰذا ہم فیصلوں میں سرکاری تاخیر اور بیوروکریسی کے قلم چھوڑ رویے کی وجہ سے آج معاشی ایمرجنسی کا شکار ہیں۔ حکومت کے پاس نیب کے افسروں کی تنخواہوں کے لیے بھی رقم موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نیب قوانین میں حالیہ ترامیم پر میرے بھی تحفظات ہیں، اور میں بھی ان ترامیم کو ملک سے ظلم، زیادتی اور اختیارات کا کھلم کھلا ناجائز استعمال کہنے پر مجبور ہوں۔ یہ درست ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے سسٹم میں خرابی تھی۔ یہ خرابی ختم ہونی چاہیے تھی۔ چیئرمین نیب کے پاس آمرانہ اختیارات بھی تھے۔ یہ اختیارات بھی قانون کے دائرے میں آنے چاہیے تھے۔ انکوائری، ریفرنس اور پراسیکیوشن میں بھی خامیاں تھیں۔ یہ خامیاں بھی دور ہونی چاہیے تھیں۔ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ استعمال بھی بند ہونا چاہیے تھا، اور نیب حکومتوں کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دیتا تھا۔ اسے حکومتوں کے اثر سے باہر بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ مریم نواز کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیب قانون کے سیکشن 21 کی کلاس G ہی کو ختم کر دیں، اور اس ترمیم کے بعد اب ملک میں دوسرے ممالک سے وصول ہونے والے ثبوتوں کو ثبوت نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ اپنے دوستوں، بیوروکریٹس اور سیاسی اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انکوائری اور سماعت کے دوران مشکوک پراپرٹی کی فروخت کی اجازت ہی دے دیں۔ آپ نیب کو 6 ماہ میں انکوائری اور تفتیش مکمل کرنے کا پابند بھی بنا دیں، جبکہ دنیا میں 6 ماہ میں وائٹ کالر کرائم کی تفتیش ممکن ہی نہیں۔ یورپ اور امریکہ بھی 2 سال لے لیتے ہیں۔ آپ عوام کو لوٹنے کی حد بھی 50 متاثرین سے 100 کر دیں اور اس کا براہ راست
फ़ायदा ख्वाजा बरादरान को हो जाए। आप वादा मुआ गवाह को भी 5 साल के लिए सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दें, ताकि मुस्तकबिल में कोई शख्स किसी ताकतवर के खिलाफ वादा मुआ गवाह भी ना बने। आप इंक्वायरी और तफ्तीश रुकवाने के लिए भी कानून बना दें। अदालत में जिस अफसर का केस साबित नहीं होगा उसे 5 साल कैद हो जाएगी। आप नैब को वजारत दाखिला का मातहत भी बना दें, ताकि ये भी पंजाब पुलिस बन जाए और हुकूमत वक्त की मुआवनत करे। और आप सदर आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए असासे की तारीख भी बदल दें, और आज से असासा सिर्फ उसे समझा जाएगा जो मुलजम के नाम पर होगा, और ख़ानदान और अजीज़ों रिश्तेदारों के नाजायज़ असासों को असासा नहीं समझा जाएगा। चुनांचे कव्वे बेशक आज से अपने अंडे फाख्ता के घोंसले में रख दें, कोई इनसे पूछ नहीं सकेगा। अब दिल पर हाथ रख कर जवाब दें, क्या ये तरामीम दुरुस्त हैं? नैब इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा सरकारी इदारा है। इसके 7 ब्यूरोज़ हैं और इसमें 2500 मुलाजमीन काम करते हैं। इन पर माहाना अरब रुपए से ज़्यादा अखराजात होते हैं। आपको अगर ये इदारा सूट नहीं करता तो आप इसे सिरे से बंद ही कर दें। हाथी की टांग तोड़कर उसे ज़मीन पर लेटाकर चारा खिलाने की क्या ज़रूरत है? और अगर मुल्क को एहतसाब चाहिए, हमने इस मुल्क को करप्शन फ्री बनाना है, तो फिर नैब में असल तरामीम करें, इसे मुकम्मल तौर पर हुकूमत के असर से बालातर कर दें। ये दुरुस्त है, इंक्वायरी और रेफरेंस से पहले किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन के पास किसी भी शख्स को 90 दिन तक हिरासत में रखने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए, और इदारा अगर अदालत में अपना केस साबित ना कर सके तो उससे भी जुर्माना होना चाहिए, लेकिन ये जुर्माना इदारे को होना चाहिए, तफ्तीशी अफसर को नहीं। ताहम इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं आप जुएँ मारने के लिए बालों को आग लगा दें या चूहे निकालने के लिए पूरा घर ही जला दें, और आपने ये कर दिया है। आपने अपनी हमाकत से इमरान खान को भी सच्चा साबित कर दिया है। ये 8 साल से कह रहे थे ये लोग NRO लेना चाहते हैं, और आपके एक फ़ैसले ने ये साबित कर दिया ये शख्स ठीक कह रहा था। इमरान खान 3 माह से ये भी कह रहा था ये लोग अपने मुकदमे बंद कराने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। आपने ये तरमीम करके इसे इस इशू पर भी सच्चा साबित कर दिया। आपने न्यूट्रल को भी न्यूट्रल होने की सज़ा दे दी। ये भी आज सोच रहे होंगे हमने न्यूट्रल होकर गलती कर दी। हुकूमत सिर्फ अपना सियासी और माली फ़ायदा देख रही है, और आपने अदलिया को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे महसूस होता है सुप्रीम कोर्ट इन तरामीम को मनसूख करके इन्हें वापस पार्लियामेंट में भिजवा देगी, और ये फ़ैसला इस कमज़ोर हुकूमत के लिए बड़ा कील साबित होगा। और हुकूमत ने अवाम को भी ये पैगाम दे दिया हुकूमत के पास डॉलर, महंगाई और पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए वक्त नहीं है। ये माइशत पर भी बड़े फ़ैसले नहीं कर पा रही, लेकिन इसके पास अपने केस माफ़ कराने के लिए बेतहाशा वक्त है, और ये लोग इस काम के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की बनाई चट्टान के नीचे सर देकर इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी बड़ी गलती नैब कानून में तरामीम करके की। ये फ़ैसला इनकी जड़ों में बैठ जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट इसे मनसूख करेगी तो इमरान खान की दम तोड़ती हुई साख को एक बार फिर सहारा मिल जाएगा। ये दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत फ़ैसला करे इसने किस को सियासी फ़ायदा पहुँचाया, इमरान खान को या अपने आप को।